الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت اس ساری کائنات کی ہر چیز کے خالق ہیں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ ہے سارا مخلوق ہے۔ ان بے شمار مخلوقات جس کی گنتی بھی ممکن نہیں ہے، ان سب میں اللہ نے انسان کو مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شرف عطا کیا ہے، سب سے زیادہ عزت انسان کو عطا کی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عزت تب قائم رہ سکتی ہے جب انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق میں رہے۔ اگر اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے تو پھر یاد رکھیں ان شر الدواب، یہی انسان جو سب سے بہتر اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی نظروں میں سارے جانداروں میں سب سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ انسان اور رب کے درمیان تعلق ایک ہی چیز سے ممکن ہے، وہ ہے عبادت۔ کیونکہ اللہ مالک نے یہ واضح کر دیا کہ تیرے میرے تعلق کی بنیاد، بلکہ اے حضرت انسان تیری زندگی کا مقصد ہی ایک ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ جو اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے کہ جس وقت جس دن ہفتہ وار
مہینہ وار، سالانہ کوئی بھی عبادت اللہ کسی انسان کے لیے مقرر کرتا ہے، اگر وہ انسان اس عبادت کو کرتا ہے تو وہ اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ لیکن یہی انسان اگر ان عبادات کا انکار کر دیتا ہے، چاہے زبان سے کرے یا اپنے عمل کے ساتھ کرے، تو پھر یاد رکھیں اس کے اور رب کے درمیان ایک دیوار بن جاتی ہے جسے کفر کہتے ہیں۔ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا۔ جب انسان اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے تو یہ ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے جو اس کے اور رب کے درمیان تعلق قائم نہیں ہونے دیتی۔ اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، ایسے حالات میں نقصان اللہ کا نہیں ہے۔ ہم سارے انسان اس کی عبادت سے منہ موڑ جائیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے یہ بات مجھے کہی کہ انسانوں کو یہ بات بتلا دو، لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، تم سب پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں سب دنیا میں آ جائیں، اور تمہارے بعد جتنے آنے والے ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ مل جائیں، اور سارے کے سارے دنیا کے سب سے بدترین انسان جو فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، اللہ کا نافرمان سرکش ہے، اس جیسے بن جائیں، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو کہا سارے بھی ایسے بن جاؤ تو اللہ کی بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک ذرہ کے برابر ہوتی ہے۔ اور دوسرا پھر فرمایا، لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، تم پہلے پچھلے سارے مل جاؤ، جن اور انسان سارے مل جاؤ، اور سب انتہائی نیک انسان کی طرح بن جاؤ، تو اللہ کی بادشاہت بڑھے گی نہیں بلکہ تمہیں اپنا ذاتی فائدہ ہوگا، کہ آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے، وہ عبادت جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کی تھی، آپ نے اس کی تعمیل کی، اور اللہ نے آپ کو اپنے قریب کر لیا۔ صرف قریب ہی نہیں کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی، جو شخص ایمان لاتا ہے، ایمان کا مطلب بات کو مان لینا، وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا خالق ہے، میں اس کی مخلوق ہوں، وہ میرا معبود ہے، میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں، اس لیے جو مجھے بنایا گیا ہے مجھے وہ کام کرنا ہے۔ وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں، ہمیں عبادت کرنی ہے ہر صورت، جو وہ حکم دے گا، ہمیں اپنی عقل نہیں لڑانی، ایسے نہیں ایسے ہو جائے، ایسے نہیں ایسے کر لیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی عبادت سے اگر کوئی منع کرتا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، یہ شیطان جو ہے، اگر عبادت میں مال کی عبادت ہے، جسم کی عبادت ہے، اور دوسری عبادات ہیں، تو شیطان تمہیں بہکاتا ہے، لو مرنا ہے روزہ رکھ کے، اگر قربانی کرنی ہے تو کتنے جانور ذبح کر دو گے، یہ فلاں کام کرنا ہے تو یہ کر دو گے، یہ تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ شیطان کا کام ہے جو تمہیں فقر کا جھانسا دیتا ہے، لیکن جب وہی کام فحاشی کے کرتے ہو پھر نہیں کہتا کہ تم اسے چھوڑو، یہ ایک برا رستہ ہے، یہ نہیں کہتا، بلکہ اپریشیٹ کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، بھائی بہت اچھا کر رہے ہو تم، یہ خوشی کا موقع ہے، اس سے زیادہ خوشی کب ہونی ہے، جو تمہارے من میں آتا ہے کر لو۔ تو میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، ہم چونکہ اللہ کے بندے ہیں، ہمارا مفاد اس میں ہے، ہماری عزت اس میں ہے، اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ یہ ہے
کہ ہم اللہ جن باتوں کا حکم دیتے ہیں اس کی فرما برداری کریں، اس کی عبادت کریں۔ میں نے ایک چھوٹی سی سورت، قرآن کی سورتوں میں سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر کی آپ کی تلاوت کی۔ اس میں ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ بہت اللہ رب العزت اس کائنات میں جس نے ساری دنیا کے انسانوں کو عقلیں بانٹی، ایک ایک انسان عقل میں اب ضرب المثل ہے، لیکن یہ یاد رکھیں جس اللہ نے انسانوں کو عقلیں دی وہ خود کتنا دانا ہے، وہ خود کیسا ہوگا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بات ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے، ان احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کی ہے، اس سے بہتر کلام کسی کی نہیں ہو سکتی، جو اتنے کم الفاظ میں انسان کی پوری زندگی کو گھیر لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے پاک حبیب جناب محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دی۔ دو معنی ہیں اس کے، ایک کوثر سے مراد وہ حوض کوثر ہے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں آنے والے اپنے سچے امتیوں کو اس حوض سے پانی پلائیں گے، اس کے بعد ہزاروں سال اس بندے کو پیاس کبھی نہیں لگے گی۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی کر دے۔ ایک معنی تو یہ ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا جو اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو کیا، اور ایک اس کا معنی ہے خیر کثیر، کہ اللہ نے بہت سے انعامات سے نوازا، خیر کثیر عطا فرمائی۔ دونوں معنی میں جو بھی لے لیں، یہ ایک اللہ کا بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے آپ کو حوض کوثر دیا جو کائنات میں کسی اور کے نصیب میں نہیں، چاہے وہ نبی ہے یا غیر نبی۔ اور اگر خیر کثیر ہے تو یہ بھی کم لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جسے بہت سی بھلائیاں مل جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا یہ میں نے آپ کو عطا کی ہے، اب میری بھی بات مانو۔ اے مالک الملک، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میں نے جو کچھ احسان کیے ہیں اس کا شکر یہ ہے کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ آج ہمیں انہی باتوں، دو باتوں سے روکا جاتا ہے۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ اپنی دکان، اپنی فیکٹری میں ہیں، آپ اپنی کاروباری ڈیل کر رہے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، آپ اس سے اجازت لیتے ہیں بھائی نماز پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں یار نماز کا کام کون سا ختم ہو چلا ہے، ہم اپنی کاروباری ڈیل تو مکمل کر لیں، اور ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دعوت دی تھی وہ تو یہ تھی کہ اب سب کچھ چھوڑ دو، کیونکہ جو بلا رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس سب سے بڑے کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رہبر اور پیشوا ہیں۔ اگر تم ان دونوں سے محبت کرتے ہو، اگر نبی کو اپنا رہبر مانتے ہو، اللہ کو اپنا الہ مانتے ہو، تو پھر وہ رب تمہیں کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی اس میں ہے، تمہاری کاروباری ڈیل میں نہیں ہے، تمہاری دوستوں کی مجلس میں نہیں ہے، تمہارے معاملات میں نہیں ہے، تمہارے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے میں نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں تمہاری کامیابی ہے۔ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ۔ اور کون روکتا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شیطان ہے خنزب، ابلیس نے اس کی ڈیوٹی یہی لگائی ہے کہ جو بھی نماز کے لیے سوچے گا اسے روکنا ہے۔
اسے کام یاد دلانے ہیں۔ اب جو بھی انسان کے روپ میں یا شیطان کے روپ میں، یعنی جنات کے روپ میں انسانوں کو وسوسے ڈالتے ہیں یا انہیں زبان سے کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے خنزب کا ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں، جو قربانی ہے، جب اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کے لیے خواب دکھائی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹی، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ ابا جان کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں اپنی خواب کے اندر تمہیں ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ بیٹے تیرا کیا مشورہ ہے؟ تو میرا بیٹا ہے، جوان ہے، سمجھ رکھتا ہے۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو بیٹا آگے سے اللہ نے اسے بھی نبوت سے نوازنا تھا۔ اس ساری کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں، انبیاء رتبے کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے سب سے افضل ہوتے ہیں۔ اللہ کا وہ بھی نبی تھا، کہنے لگا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جو حکم دیا گیا ہے کر گزرو۔ یہ نہیں کہا کہ بابا بڑھاپے میں تجھے ملا ہوں، مشکل سے جوان ہوا ہوں، اب تمہارے ساتھی بننے والا ہوں تو تم مجھے کہتے ہو ذبح کرنا ہے۔ یہ ہے اطاعت اور فرما برداری، کہ یہ نہیں دیکھا کہ مجھے خواب آئی ہے، میں خواب کو ایک ذہنی خیال تصور کر لوں۔ باپ کو بھی پتا تھا، بیٹے کو بھی پتا تھا کہ نبی کی خواب جھوٹی نہیں ہو سکتی، ہمیں غلط خواب آ سکتی ہے، ہمیں ذہنی پراگندگی کی وجہ سے بعض اوقات ایسے خیالات خواب میں آ سکتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح انبیاء پہ فرشتہ وحی لے کے آتا ہے وہ سچی بات ہوتی ہے، اسی طرح انبیاء کی خواب بھی سچی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ابا تمہیں خواب آئی ہے چلو اپنی خواب کو پورا کر دے، نہیں، کہا یا ابا تفعل ما تؤمر، اے میرے بابا جو حکم دیا گیا ہے کرو۔ تو پھر بابا جب بیٹے کو لے کے گئے تو اب 3 فریق تھے، ماں، باپ اور بیٹا، اور بیٹے اور باپ کے درمیان تو ایگریمنٹ ہو گیا، بیٹا بھی آمادہ ہے، باپ بھی آمادہ ہے، لیکن ماں کو جب پتہ چلتا تو اس کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو شیطان نے سب سے پہلے ماں کو بہکایا، اسے کہا کہ بھائی کیا کرنے لگے ہو؟ بعض کہتے ہیں نہیں، ابراہیم کو پہلے بہکایا کہ انہیں کہنے لگے خواب ہی ایک آئی ہے، کون سا آپ کو حکم ہوا ہے؟ تو فوراً ذہن میں خیال آیا کہ یہ شیطان ہے جو مجھے روک رہا ہے اللہ کی حکم کی تعمیل سے۔ اسے کنکر مارا، اللہ اکبر کہہ کے کنکر مارا، وہ زمین کے اندر غائب ہو گیا۔ اور پھر تھوڑا سا آگے گئے تو بیوی کو بہکایا گیا، اس نے بھی اللہ کا نام لے کے کنکر مارا، اور پھر بیٹی کو بہکایا گیا۔ یہ جو 3 جمرات بنے ہوئے ہیں یہ اسی کی نشانیاں ہیں، یہ حقیقتاً وہاں شیطان نہیں بیٹھا ہوا، یہ بھی اللہ نے اپنی عبادت کہہ دی کہ میرے مخلص اور پاکیزہ بندوں نے شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بجائے اللہ کی حکم کی تعمیل کے لیے بس چلتے رہے۔ جب مرحر پہ پہنچے اور بیٹے کو لٹا لیا، گردن پہ چھری رکھ لی، اللہ سورۃ صافات میں اس کا نقشہ کھینچتے ہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے، نہ باپ کے دل میں ہے کہ میں نہ کروں، نہ بیٹے کے دل میں ہے کہ مجھے نہ کیا جائے، فلما اسلما، دونوں فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے، وتلہ للجبین، اور
دائیں بل لٹا لیا گیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، عرشوں پہ بیٹھا ہوا رب اپنے بندے کی اطاعت اور فرما برداری پہ بول اٹھا، او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنی خواب کو سچا کر کے دکھا دیا۔ تو یہ قربانی وہ عظیم عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی صورت میں مانگی تھی، اور جب انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، چھری گردن پہ رکھ دی، تو اللہ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا کہ یہ کرو، تیرے بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا گیا۔ تو یہ ایک اتنی عظیم چیز ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ جو قربانیاں جس کا آپ حکم دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو پھر سیدنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یہ قربانیاں کریں گے تو ملے گا کیا؟ کیا ملے گا ہمیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایک بال کے بدلے نیکی، حتیٰ کہ اس کی لید، اس کی مینگنے، اس کا گوبر اور اس کے کھر، ہر چیز کے بدلے اللہ تمہیں نیکیاں عطا کرے گا۔ اور فرمایا جب تم اسے چھری پھیرو گے اس کا خون زمین پہ نہیں گرے گا، اللہ جنت کے اندر تمہارا ایک مقام بنا دیں گے۔ یہ اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ سیدنا ابراہیم سے پہلے میرے اور آپ کے باپ سیدنا آدم کے دو بیٹوں کے درمیان بھی کلیش ہوا۔ اس وقت فیصلہ کرنے والا تیسرا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کیسے فیصلہ کریں؟ دونوں نے ایک پلاننگ کی، کہا کہ ہم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ سمجھ لے اس کے حق میں فیصلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے قاعدہ قانون یہ تھا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی قربانی پیش کرتا، آسمان سے ایک آگ آتی، اگر وہ اسے جلا دیتی تو سمجھ لیا جاتا میری قربانی قبول ہو گئی، اگر وہ نہ جلاتی تو وہ قربانی قبول نہیں سمجھی جاتی تھی کہ یہ اس میں کوئی نقص رہ گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے قبول نہیں کی۔ اب دونوں بھائی آپس میں کلیش کی وجہ سے قربانی لے کے چل پڑے۔ جب قربان گاہ میں پہنچے، اذ قربا قربانا، جب دونوں قربان گاہ میں پہنچے، اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں رکھی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی، دوسرے کی قربانی مسترد ہو گئی۔ جس کی قربانی مسترد ہو گئی، بجائے اس بات کے کہ وہ سوچتا کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی، شاید میں غلط ہوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، وہ اپنے بھائی کو کہنے لگا میں تمہیں قتل کر دوں گا، تیری کیوں قبول ہوئی ہے؟ تو بھائی نے بڑا خوبصورت کلمہ کہا بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی ان کی قبول کرتا ہے جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم قربانیوں کے متعلق تو بہت سوچتے ہیں کہ قربانی کیسی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، تندرست ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ جوان ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کم از کم ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے قربانی کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، اس کی بھی تو کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے واضح طور پہ اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو یہ بات بتائی، اور آپ نے یہ بات ہم تک پہنچائی، ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، لوگو اللہ پاک ہے، وہ پاک چیز کے علاوہ قبول نہیں کرتا، اس لیے قربانی صرف رزق حلال سے، اگر رزق حرام سے ہوئی تو اس قربانی کی کوئی حیثیت نہیں، ایک چھوڑ کے 1000 قربانیاں کر لیں۔
پہلی بات جو ہمارے لیے ضروری ہے سوچنی، کیا ہمارا رزق اور اس کے آنے جانے کے وسائل کیا یہ درست ہیں؟ تو پھر اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ انشاءاللہ اسے قبول کرے گا۔ اور دوسری بات، خوف خدا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں صرف اللہ کی رضا ہو، کہ میں نے قربانی اس لیے نہیں کرنی کہ میرے بچے ضد کر رہے ہیں، میں نے اس لیے نہیں کرنی کہ میرا بھائی کر رہا ہے اور وہ کیا کہیں گے اس نے قربانی نہیں کی، میں نے اس لیے نہیں کرنی کہ محلے دار کیا کہیں گے، میں نے اس لیے قربانی نہیں کرنی کہ میں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میرے جیسی قربانی کس نے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے بڑا جو فتنہ رونما ہونے والا ہے قیامت تک، وہ دجال کا فتنہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی بڑے ایک فتنے کا ڈر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فتنہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ شرک خفی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا انسان نیک عمل ریاکاری کے لیے کرے اسے شرک خفی کہتے ہیں، اور یہ اتنا بدترین جرم ہے۔ دنیا کے 3 بہترین انسان جنہیں اللہ سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنائے گا، ان میں سب سے پہلا عالم دین اور قاری قرآن ہوگا۔ اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے علم دیا، میں نے قرآن کا فہم دیا، میں نے پڑھنے کے لیے خوبصورت آواز دی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ دن رات تیرے بندوں کے سامنے واعظ و تبلیغ کرتا رہا، انہیں قرآن پڑھ کے سناتا رہا۔ اللہ نفرت سے کہیں گے کذبت، جھوٹ بولتا ہے، تو سب کچھ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا اجل خطیب ہے، بہت خوبصورت قاری ہے، لوگوں نے تیری تعریف کر دی، اب مجھ سے کیا لینا ہے؟ فرشتوں سے کہے گا اس کی پیشانی کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ دوسرا اس سخی کو لایا جائے گا جس نے اپنا بے تحاشا مال اللہ کے رستے میں خرچ کیا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے تمہیں مال دیا، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے رستے میں دن رات خرچ کرتا رہا۔ اللہ اسے بھی نفرت سے کہیں گے کذبت، جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی آدمی تھا، وہ لوگوں نے کہہ دیا مجھ سے کیا لینا، پکڑو گھسیٹ کے اسے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ پھر تیسرا شخص جس نے اپنی گردن اللہ کے رستے میں کٹا دی، شہید کہلایا، اور اسے پوچھا جائے گا میں نے تجھے جوانی، میں نے تمہیں طاقت اور قوت دی، کس کام میں لایا؟ وہ کہے گا اللہ تیری بارگاہ میں تیرے رستے میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اللہ کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ سب کچھ اس لیے کہیں گے لوگ کہیں گا بڑا جیدار آدمی تھا، بڑا جری انسان تھا، لوگوں نے تمہیں کہہ دیا، اب مجھ سے کیا لینا ہے؟ اس لیے دوسری شرط ہمارے لیے یہ بڑی ہے کہ ہم غبارے لگا کے لوگوں کو مت دکھائیں، دوپٹے پہنا کے پورے بازار میں اس کی زینت کا اظہار نہ کریں، اور لوگوں کو بلا بلا کے اپنے ڈیروں پہ اپنے جانور کی موٹائی اور لمبائی چوڑائی نہ منوائیں، بلکہ جو کچھ دے رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ لوگوں نہ تمہاری قربانی کا گوشت مجھے پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، میں تو صرف تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل کے اندر کیفیت کیا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں قربانی اس لیے زیادہ کریں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے کی تھی، یہ ہمارا مستحسن عمل ہے، اگر اس لیے کریں کہ خاندان میں سب کو پتہ چلے کہ میں نے سب سے زیادہ قربانی کی ہے، تو پھر یاد رکھیے یہ سوچ اتنی بھیانک سوچ ہے، اتنی خوفناک سوچ ہے کہ العیاذ باللہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ہمارا کچھ نہیں بنے گا۔ اور تیسری بات، جو بھی عبادت کرتے ہیں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، کوئی بھی ہے،
اللہ پہ احسان نہ جانو کہ ہم نے نماز پڑھی ہے کوئی اللہ پہ احسان کیا ہے، ہم نے روزہ رکھ کے اللہ پہ احسان کیا ہے، ہم نے قربانی کر احسان کیا ہے، بلکہ ایک ایماندار کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ مومنون کی آیت نمبر 60 میں فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں کچھ بھی کرتے ہیں، کرنے کے بعد وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ قبول ہو جائے گی۔ وہ اللہ سے التجا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو کچھ کیا ہے تیرے شایان شان نہیں ہے، جو کیا ہے اے اللہ اپنی طاقت کے مطابق کر دیا تو اسے قبول کر لینا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوٹ کے ہمیں اللہ کے حضور جانا ہے۔ اس آیت کے متعلق اماں جی عائشہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہیں، انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق۔ یہ ترمذی ابن ماجہ میں روایت ہے، کہتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، جو عمل کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں یہ کن کے متعلق ہے؟ قالت عائشہ، نبی کریم نے حضرت عائشہ سے پوچھا بھلا یہ کس کے متعلق ہے؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ شرابیں پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی ایسی بات نہیں ہے، ولیکنہم، لیکن بات یہ ہے الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، وہ لوگ جو روزے رکھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو صدقہ کرتے ہیں، وہم یخافون، اور پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں، انہم لا تقبل منہ، اگر نہ قبول ہوا تو کیا بنے گا؟ اس لیے یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ لوگوں کے لیے نہیں، لوگ ہمیں کچھ نہیں دینے والے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے، ایک شخص جس نے ریاکاری میں عمل کیے ہوں گے اسے لایا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا کیا کیا ہے، وہ اپنے اعمال گنوائے گا، تو اللہ جب وہ اپنے بات مکمل کر لے گا، اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے تم نے ان کے لیے کیا تھا، جاؤ ان سے اپنا بدلہ لے لو، تو نے میرے لیے نہیں کیا اس لیے میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم حج کے لیے جاتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے یا اٹھتے ہیں، ہم اپنے رویوں کو چیک کریں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری کوئی چھوٹی سی غلطی ہمارے اعمال کو برباد تو نہیں کر دے گی؟ بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم کرنے کے بعد ڈرتے رہیں۔ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلُ مِنْهُ، وہ ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ عبادت ریجیکٹ کر دی جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور بات کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اور پانچویں بات طریقہ صرف رسول اللہ کا اپنانا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اپناؤ گے تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے کو اپنایا اس دین کے اندر، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ان شرائط کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ بہت سے لوگ قربانیاں کریں گے۔ اور میرے عزیز بھائیو، یہاں یہ بات عرض کر دوں، جس طرح میں نے آغاز میں یہ بات عرض کی کہ بہت سے شیاطین متحرک ہو چکے ہیں، بڑی خوبصورت کہانیاں گھڑتے ہیں، میڈیا پہ اخبارات میں آ رہی ہیں
ایک شخص قربانی لینے کے لیے گیا، اس نے 13 لاکھ کی قربانی لی، حالانکہ اس کی گلی میں ایک بیمار تھا، اس کا آپریشن ہونا تھا۔ کیا اس کے لیے بہتر نہیں تھا وہ 13 لاکھ کی قربانی نہ لیتا اور اس غریب کی مدد کر دیتا؟ کیا تو اللہ سے زیادہ اپنی مخلوق کا ہمدرد ہے؟ اگر ایک آدمی 10 کروڑ کا مکان بناتا ہے، اس وقت تو ان ملحد، ان شیاطین خنزب کی اولاد کو کبھی پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھتے کہ اس نے 10 کروڑ کے بجائے 5 کروڑ لگا کے بیٹیوں کی شادی کر دیتا۔ اس وقت تو تیری زبان سے یہ کلمہ نہیں نکلتا۔ اگر ایک آدمی 10 لاکھ کے بجائے 1 کروڑ کی گاڑی پہ سفر کرتا ہے، اس وقت تو تجھے مروڑ نہیں اٹھتے کہ یہ اتنی مہنگی گاڑی پہ کیوں بیٹھا ہے، یہ سستی گاڑی لے لیتا، اپنے محلے کے غربا کی مدد کرتا۔ کیا یہ ساری شیطانیاں، یہ ساری خباثتیں اللہ کی عبادت میں تمہیں یاد آتی ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، میں طالب علم ہوں، ہر چیز نہیں جانتا، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں 1400 سال کی تاریخ میں کبھی کسی شخص نے 100 قربانیاں اونٹ کی کبھی نہیں دی ہوں گی۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ نے حج کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی دی تھی، اور ان کی مالی کیفیت بھی آپ کو پتا تھا، اور اس کے بعد ان کی معاشرے کے اندر جو غربت، جو افلاس تھی، وہ بھی لوگوں کے سامنے۔ رسول اللہ کی سیرت میں آپ نے سنا ہوگا، جنگ احزاب کے موقع پر جب خندق کھود رہے تھے، اس وقت ایک صحابی بھوک سے پریشان نبی کریم کے پاس آیا، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا۔ ہمارے جو میدانی لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات تعجب والی ہے، بھئی بھوکے آدمی نے پیٹ میں پتھر کیوں باندھنا ہے؟ جب بھوک کی انتہا ہو جاتی ہے تو آنت بڑی جو ہوتی ہے اس کے اندر شدید پین اٹھتی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی چیز رکھ کے باندھ دی جائے تو وہ درد جو ہے اس میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سبب تھا پتھر باندھنے کا کہ بھوک کی انتہا تھی، پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، اپنا شکم دکھایا کہ یا رسول اللہ دیکھیں ہماری حالت، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا۔ نبی کریم نے جواب نہیں دیا، اپنے شکم مبارک سے قمیض اٹھائی تو وہ دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا میرے تو ایک بندھا ہوا تھا، رسول اللہ نے دونوں جانب باندھا ہوا تھا۔ آج مجھے اپنے ملک کے اندر، اس خطہ پاکستان کے اندر ایک بھی بندہ دکھا دو جو فاقے کی حالت میں رات کو سوتا ہو۔ ہر کو مزدوری ملتی ہے، ہر بندہ جو ہے کچھ نہ کچھ حالات میں اپنا گزارا کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ساری کہانیاں یہ ابلیس اور خنزب کی گھڑی ہوئی ہیں جس کا کردار انسان بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پچھلے جمعے بھی عرض کر چکا کہ ما من ایام افضل عند اللہ، جتنے بھی دن اللہ نے بنائی ہیں ان دنوں سے افضل کوئی دن نہیں جو نیک عمل کیا جائے۔ لیکن پیارے بھائیو یہ یاد رکھیں، ہر نیک عمل ہر دن کر سکتے ہیں، لیکن 10 ذی الحج کو جسے یوم النحر کہتے ہیں، اس دن اللہ کے رستے میں خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ 1 کروڑ روپے کی چیریٹی کر دیں، آپ 1 ارب کی کر دیں، آپ کئی خربوں کی چیریٹی کر دیں، اور ایک شخص 1 بکرا اللہ کی رضا کے لیے اس کی قربانی کرتا ہے، آپ خربوں کی چیریٹی کر کے اس کا برابری نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان خناسوں کی زبانوں سے نکلنے والے شعلے یہ جہنم کے شعلے ہیں جو ہمیں اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں۔ اور ہم اپنے دل میں تہیہ کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور رب حکم دے رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں سے جسے اللہ نے خیر کثیر عطا کی ہے اسے 2 کاموں کا حکم ہے، فصل لربک وانحر، نماز پڑھیں اور اللہ کے راستے میں قربانی کریں۔
تو اس قربانی سے بھاگنا شیطان کا عمل ہے۔ قربانی یہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اور جہاں تک فقراء کا معاملہ ہے، جہاں تک مریضوں کا معاملہ ہے، جہاں یتیم بچیوں کی شادیوں کا معاملہ ہے، اللہ نے زکوٰۃ کی مد کس لیے رکھی ہے؟ اللہ نے خرچ کرنے کے معاملے کس لیے رکھے ہیں؟ کیا سارا معاملہ ایک شخص رمضان کے اندر اپنے اربوں کے کاروبار کی پوری زکوٰۃ نکالتا ہے؟ اگر وہ اور کچھ بھی نہ کرے تو اس سے اللہ قیامت کے دن نہیں پوچھتا تم کون ہوتے ہو کسی مسلمان کو یہ کہتے ہوئے کہ خرچ اللہ کی مرضی سے نہیں میری مرضی سے کرو۔ نہ ہم تمہارے غلام ہیں، نہ تم ہم پہ اپنا حکم چلا سکتے ہو۔ اگر ہم غلام ہیں تو اپنے رب کے، اگر ہم مخلوق ہیں تو اپنے خالق کی، اگر ہم فرما بردار ہیں تو اپنے رب کے۔ انشاءاللہ جو ہمارا رب چاہے گا ویسے کریں گے، ہمیں کسی معاشرے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو کیا اگر کسی بیمار کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے ہم لگا دیں گے تو کیا اس کی زندگی بچا سکتے ہیں؟ بچانے والا تو وہ ہے۔ بلکہ اسی شہر کے اندر ایک بہت لینڈ لاٹ آدمی، اس کا جوان داماد واک کرتا ہوا گرا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ 14 سال بے ہوش ہو کے وہ فوت ہوا۔ تو میں نے اپنے کانوں سے اس کے یہ الفاظ سنے کہ اس کے پاس مال بہت تھا، کہنے لگا جو مرضی ہو جائے میں سارا پیسہ لگا دوں گا، اپنے داماد کو بچا لوں گا۔ یہ اتنا سخت زہر آلود کلمہ تھا کہ جو اللہ کو پسند نہیں آیا۔ شاید وہ کہتا کہ اللہ میں تیرا عاجز بندہ، اے اللہ مجھ پہ رحم کر دے، تو اللہ رحم کر دیتا۔ جب ہم اپنے پیسے پہ، اپنی قوت و طاقت پہ اور ان چیزوں پہ بھروسہ کریں گے، اپنے رب کو چھوڑیں گے، ذلت ہمارا مقدر بنے گی۔ جن چیزوں کے لیے یہ سب کچھ کریں گے وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ ہماری عزت ایک ہی بات میں ہے، جتنا اپنے رب کے سامنے جھک جائیں گے وہ اتنا سر بلند کرے گا، جتنا اپنے رب کے سامنے اکڑیں گے وہ اتنا ذلیل کرے گا، اتنا ہمارا ماتھا اور ناک رگڑے گا۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ ہمیں بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو پھر قربانی کرنی چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس استطاعت ہے وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے۔ اگر مسجدوں میں نہ آئے تو وہ کیا ہوگا کہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں نہ آئے۔ کیا مطلب؟ اسے اپنے آپ سے خارج کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اب استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں استطاعت سے کیا مراد ہے، کہ کیا جس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے وہ دے؟ ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ استطاعت آپ نے خود دیکھنی ہے۔ کیا میں قربانی کر سکتا ہوں؟ تو پھر کرنی چاہیے، کیونکہ جو دوسرے کو یہ اسیسمنٹ کا اختیار اللہ نے نہیں دیا۔ کسی مفتی سے، مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے دل سے یہ سوال کریں، کیا میرے اندر یہ استطاعت ہے میں ایک گائے میں حصہ ڈال دوں، میں ایک بکرا کر دوں، میں ایک اونٹ میں حصہ ڈال دوں، یا سارا کر دوں؟ جتنی استطاعت ہے۔ ممکن ہے جس نے کئی قربانیاں کرنی ہو، وہ ایک مسکین آدمی جو اپنی مزدوری میں سے بچا بچا کے اس نے اللہ کے راستے میں یہ قربانی کی، ان ساری قربانیوں سے اس کی افضل ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، استطاعت کی اسیسمنٹ اللہ نے کسی اور کو نہیں، آپ کو ہی دی ہے۔ آپ اسیس خود اپنا کریں کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو اللہ کے راستے میں قربانی کریں۔ اور یاد رکھیں، جو بھی شخص گھر کا کفیل ہے،
وہ ایک بھی قربانی کر دے تو پورے خاندان کی طرف سے وہ قربانی ہو جائے گی. اگر وہ زائد کرتا ہے تو اس کے نفل ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، بعض وہ غربا وہ بہت اس بات پہ غمزدہ ہوتے ہیں کہ کبھی ہمیں بھی اللہ استطاعت دیتا ہم بھی کرتے. انہیں بھی غمزدہ نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے علاوہ مدینہ منورہ میں جب بھی قربانیاں کرتے، دو کرتے. دو چتکبرے مینڈے کرتے، سینگوں والے چھترے جو ہوتے ہیں یہ کرتے. اور جب پہلی قربانی کرتے تو آپ اس کو تکبیر پھیرتے وقت یہ کہتے، بسم اللہ اللہ اکبر، میں اللہ جو سب سے بڑا ہے اس کے نام سے اسے کرنے لگا ہوں. اللہم، اے میرے اللہ، یہ قربانی میں محمد کی طرف سے اور محمد کے آل کی طرف سے، یعنی ان کے گھر والوں کی طرف سے ہے. اور جب دوسری کرتے تو آپ اس وقت اللہ سے یہ کہتے، اے اللہ یہ قربانی ان افراد کی طرف سے ہے جو میری امت میں قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، لیکن اگر ان کے اندر دو شرطیں ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں، یعنی شرک میں مبتلا نہیں ہیں، اللہ کی توحید پہ قائم ہیں، اور میری رسالت کا غیر مشروط اعلان کرتے ہیں، یعنی میرے کسی طریقے سے انکار نہیں کرتے، اے اللہ یہ قربانی میرے امت کے ان غربا کی طرف سے ہے. قیامت تک آنے والے وہ غربا جو ان دو شرائط پہ پورا اترتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے، مزاروں پہ نہیں جاتے، اللہ کے غیروں کے سوا دعائیں نہیں مانگتے، اور دوسرے جو شرک کے کام ہیں ان سے بچتے ہیں، اللہ کی توحید پہ قائم رہتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ جن کا اللہ کے رسول کی رسالت سے غیر مشروط رشتہ ہے، کہ جو اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ کی ہر سنت پہ عمل کرتے ہیں، آپ کے کسی طریقے سے نفرت نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی قیامت تک ان آنے والے لوگوں کے لیے میں کر رہا. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جو شرائط ہیں انہیں پورا کرنا ہمارا کام ہے، اور پھر یہ بھی اللہ کی طرف سے کائنات کی سب سے افضل اور برتر شخصیت نے ان غربا کی طرف سے بھی قربانی کر دی. تو میرے عزیز بھائیو، آخری بات پھر میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ اپنی قربانیوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ جائیں، انہیں حتی الامکان چھپائیں اور انہیں کر کے غربا تک پہنچائیں. نبی کریم صلی اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ خود بھی کھاؤ، عزیز و اقارب کو بھی دو، اور مانگنے والے غربا مساکین کو بھی دو. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ہم غربا کو دیتے ضرور ہیں، لیکن صرف ان کو جو ہمارے دروازے پہ آئیں. حالانکہ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ سائیڈوں کی بستیاں ہیں، ان میں اپنی قربانیوں کے گوشت لے جائیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عید کے دن بھی گوشت نہیں بیچارے کھا سکتے، اور وہ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے باہر بھی نہیں آتے. یہ جو ہمارے گھروں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، انہیں تو منو گوٹ کی گٹھڑیاں اپنے سر پہ اٹھائی ہوتی ہیں. اس لیے محلوں میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، جس طرح آپ نے محنت سے قربانی خریدی، اسے کئی دن تک اسے کھانا کھلایا، اور پھر اسے اچھے طریقے سے ذبح کیا، پھر اس کو تقسیم کرتے ہوئے بھی اچھے طریقے کو اختیار کریں. آپ اپنے ملازمین کو دیکھیں کہ آپ کی فیکٹری میں، آپ کی دکان پہ جو سفید پوش نوجوان، جو بچے، جو بوڑھے کام کرتے ہیں، ان کے گھروں تک پہنچائیں، یا کم از کم انہیں بلا کے عزت اور احترام کے ساتھ انہیں یہ گوشت دیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ اس میں بڑی سخت بات کرتے ہیں، جی بناؤ سارا، 3 ڈھیریاں لگاؤ، یہ اس کی، یہ اس کی، یہ اس کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے مطابق فیصلہ فرمایا تھا. ایک وقت تھا جب مہاجرین مدینہ میں آئے ہوئے تھے، غربت بہت زیادہ تھی. آپ نے اس وقت حکم دیا کہ کھاؤ، اور 3 دن سے زیادہ اس کا ذخیرہ نہیں کر سکتے، اسے تقسیم کر دو. پھر جب اللہ نے مسلمانوں پہ آسانی کر دی، پھر آپ نے فرمایا کھاؤ،
وَادَّخِرُوا، اور ذخیرہ کرو اور تقسیم بھی کرو۔ اگر کوئی آدمی کچھ ذخیرہ کر لیتا ہے تو یہ جرم نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں جب اس نے غرباء تک ان کا حق پہنچا دیا ہے، تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اچھا تو اپنے لیے رکھ لیں، جسے ہم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کٹوا کے ہم غرباء میں تقسیم کر دیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لوگوں ہرگز نیکی نہیں ہے کہ جو تم خود نہیں پسند کرتے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ آیت اس وقت اتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفا جو رسول اللہ سے تعلیمات حاصل کرتے تھے، مسجد میں ہی رہتے تھے، لوگ کھجوریں مسجد کے 2 ستونوں کے درمیان ایک چادر بندھی ہوئی تھی، اس میں لا کے رات کو ڈال دیتے، وہ صبح سارا دن ان کا کھانا یہی ہوتا۔ ایک دن ایک شخص نے رات کو ردی کھجوریں اس میں لا کے ڈال دی جو کھانے کے قابل نہیں تھی، تو صبح جب وہ دیکھی گئی تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون شخص ہے جو ایسا کر گیا۔ تو اللہ نے آسمان سے وحی بھیجی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز یہ نیکی نہیں ہے کہ تم وہ چیز غرباء میں تقسیم کرو یا ان پہ خرچ کرو جسے تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہم نے اللہ سے اجر لینے کے لیے سارا سال جو صاحب ثروت لوگ ہیں، کوئی دن ان کا نہیں جاتا جب وہ گوشت نہ کھاتے ہوں، جب وہ چکن نہ کھاتے ہوں، جب وہ فش نہ کھاتے ہوں، جب سارا سال یہ سب کچھ ملتا ہے تو اتنی سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب غرباء کا حق دے دو تو پھر جتنا مرضی رکھو، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس عبادت کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔